السلام علیکم ناظرین، جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو مزید گرہ تنگ ہو گیا ہے، ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی ہے، کیوں دی گئی ہے، کیا وجہ، تین ایسی کیا چیزیں کی جو جس کی وجہ سے انہیں جو یہ سب شاید بھگتنا پڑ رہا ہے، اور کون سی ایسی باتیں تھی، اور کون سے جج کے بیڈ روم سے جو ہے وہ کیمرے برآمد ہوئے تھے اور لائٹ کے اندر کیمرہ نکلا تھا، یہ کیا وجہ تھی، اور پھر اور بھی معاملات تھے. پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ کیسے لے کے آئے ان کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیا یہ سارے تفصیلات جو ہیں ہم آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں تین ایسی چیزیں جن کی بنیاد پر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں یہ سب بھگتنا پڑا. نمبر ایک، انہوں نے کہا کہ جو ٹرائبونل کے معاملات تھے اس پر جو ہے ان کا واضح موقف تھا. انہوں نے کہا کہ جس نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا اس کو جیل جانا پڑے گا، یہ سول کورٹ نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آڈٹ کرانا پڑا ہم باہر سے کرا لیں گے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نہ ہی کوئی اتنا مشکل کام ہے. نمبر دو، انہوں نے جو ہے ایجنسیز کی مداخلت کے متعلق جو 6 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا خط تھا اس پر وہ خط لکھا، اور اس خط میں جو ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب بھی شامل تھے. ایجنسیز کی مداخلت پر خط لکھا تھا اور ان 6 ججز میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب بھی شامل تھے. اطلاعات یہی آ رہی تھی کہ انہیں ٹرائبونل کے معاملے پر کہا گیا کہ کچھ ہاتھ ہولا رکھیں، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، وہ سٹینڈ لیے کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور اطلاع ہو بھی سکتا تھا جس طرح وہ کاروائی لے کے چل رہے تھے کہ وہ 3 جو مدت ہے 90 ڈیز کی، اس سے پہلے یہ معاملات کو جو ہے نمٹا دیتے جو ٹرائبونل والے، اور اس سے حکومت کے لیے کافی مشکلات ہونے تھیں. تو پھر اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جو جامعہ یونیورسٹی تھی ان کی سنڈیکیٹ نے جو انفیئر مینز کمیٹی ہے، انہوں نے سفارش کی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو ہے وہ ڈگری جعلی قرار دی ہے اور انرولمنٹ منسوخ کر دی ہے. تو اب یہ ایک نیا کٹا ہی کھل گیا ہے، کیونکہ باقی جو بن رہی ہے وجہ جو سینیریو ہے وہ تو سارا سب کے سامنے ہے. لیکن پھر تیسری چیز جو تھی، 2 چیزیں تھے، ججز کو خط لکھنے والا اور ٹرائبونل کا معاملہ. تیسرا جو تھا وہ ٹیریان وائٹ کیس تھا، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے بھی جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی کنڈکٹ پر جو سخت سوالات کیے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس کیس کا ڈیٹیل ججمنٹ بھی دی ہے، جس میں وہ 3 رکنی بینچ بنا تھا. جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ بھی تھی، پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے. تو اس کی بنیاد کو جو ہے وہ پی ٹی آئی لے کے جو ہے وہ بنیاد بنا کر اور اس چیز کو لے کر وہ ہے جوڈیشل کمیشن میں چلے گئی ہے، جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس لے کر. تو اب یہ ہے کہ کیا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو ہٹایا جانا ممکن ہے، آسان ہے؟ یہ وجہ ہم بتاتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 209 جو ہے وہ واضح ہے. اس میں جو ہے وہ کوئی بھی جج کی برطرفی جو ہے وہ اس کا جوڈیشل کمیشن اجلاس بلاتی ہے، اور اس کے خلاف اگر وہ ثبوت مضبوط ہوں اور وہ کارروائی بنتی ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ صدر پاکستان کو سفارش کرتی ہے برطرف کرنے کی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو وہ برطرف کر دیا جاتا ہے جج کو. لیکن ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے ڈگری جعلی قرار دی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے ریفرنس بھی گیا ہوا ہے جوڈیشل کمیشن جوڈیشل میں. تو اس کے بعد جو ہے ان کی تعیناتی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور غالباً یہ 2021 میں جو ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بنایا تھا. اور انہوں نے ایک تقریب میں بھی کہا کہ مجھے بہت مشکل ہوئی ایک ججز کو 2 سال منایا ایک کو، اور غالباً 2 ججز کو جسٹس بابر ستار اور میرے خیال میں جو ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جو ہے وہ انہوں نے شاید 2 یا 3 سال منایا تھا جج بنانے کے لیے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے کیا بنتا ہے کہ ان کو عہدے پر مزید کام کرنے دیا جاتا ہے یا نہیں. جو مین اہم چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ابھی کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.